جہاں یہ گستاخیوں کے واقعات ہیں، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو اور کراچی میں، یارو کراچی میں نماز کی حالت میں کبھی سنا آپ نے؟ ابھی آپ آئے ہیں، آپ کے چہروں کے اوپر عاجزی انکساری ہے جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جب نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے تو علی المرتضی شیر خدا کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا آپ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ تو جواب میں فرمایا تھا اس رب کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، ڈر لگ رہا ہے عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ ڈرتے ہوئے آ رہا۔ یہ نام و نہاد علی المرتضی سے محبت کرنے والا، خود ساختہ علی المرتضی سے محبت کرنے والا، یارو نماز کی حالت میں، آپ ابھی نماز پڑھیں گے جمعے کی، اللہ اکبر ہوگا آپ کے ہاتھ کانوں تک، آپ ہاتھ باندھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اخلاص پڑھتے ہیں، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، اور تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آگے بڑے ادب و احترام سے پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کی نماز یہ ہوتی ہے، آپ کی عبادت یہ ہوتی ہے۔ وہ نام و نہاد علی کا ملنگ جو ہے، اس نے نماز کی حالت میں لعنتیں ڈالنا شروع کر دی۔ یارو نماز میں بھی لعنت ہوتی ہے، نماز میں تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے اوپر شروع ہو جایا کرتا ہے، ادھر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ لگتا یہ ہے صحابہ کے دشمن کے حصے میں رب نے لعنت ہی رکھی ہوئی ہے، وہ لعنتی نماز میں بھی لعنت ہی کیا کرتا ہے۔ تجھے مبارک ہو لعنتی، یہ لعنت تیرے حصے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں رحمت رکھی ہوئی ہے۔ اس لعنتی نے کتنا بڑا بدبخت۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ذمہ داروں نے ہمیں بلوایا، وہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ چند ایک پاگل ذاکر ہیں ہمارے اندر، یوں کہتے ہیں ہماری موجودگی میں، یہ کچھ پاگل ذاکر ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یوں بھی کہتے ہیں، یہ انہوں نے گستاخی کی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یوں بھی کہتے ہیں، ہمارے مراجع ہمیں کہتے ہیں صحابہ کی توہین حرام ہے۔ تو جب تمہارے مراجع کہتے ہیں صحابہ کی توہین حرام ہے تو یہ حرام کاری کرنے والے لعنتیوں کے ساتھ تمہارا تعلق پھر کیوں ہوا کرتا ہے؟ جب اس بوڑھے نے لعنت کے الفاظ کہے تھے تو پیچھے ان کے بقول لاکھوں کا مجمع تھا، ان کے بقول ان لاکھوں لوگوں نے آمین کہا تھا۔
کہا تھا نا یارو میں جو دعا کرتا ہوں میری دعا پہ آپ آمین کہتے ہیں نا، جو میں نے کہنا ہے آپ نے آمین کہنی ہے، آپ آمین کہہ کر کے میری تائید کرتے ہیں۔ اس لعنتی نے لعنت کے الفاظ جب کہے تو ساتھ والوں نے آمین کہہ کر کے تائید کی ہے یا نہیں کی؟ تو جب انہوں نے تائید کر دی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے وہ چند ایک پاگل ذاکر ہے، باقیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسی انداز میں اسلام آباد میں جس ظالم بدبخت لعنتی نے صدیق اکبر کی گستاخی کی، جب وہ گستاخی کر رہا تھا تو سامنے بیٹھنے والے ہاتھ اٹھا کر کے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جو یہ لعنتی ہے وہ سامنے بیٹھنے والے لعنتی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ لعنتی کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نبی کا فرمان ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا جب بھی تم کسی کو صحابہ کرام کے اوپر لعنت کرتے ہوئے دیکھو، برا بھلا کہتے ہوئے دیکھو، تو ان کے اوپر تم لعنت کر دیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ سبوا صحابی لا تسبوا صحابی من سبہم فعلیہ لعنت اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بلا صحابہ کو مت کہنا۔ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔